السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور ناظرین عظام، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں، ہماری تراویح اور ہمارے قرآن کریم کی قرأت کو اور دیگر جو نیک عبادتیں ہیں ان کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ کرے کہ آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں، ماہ رمضان المبارک کی برکات اور فیوض سے ہم اپنا دامن پورے طور پر بھر رہے ہوں۔ قصار الصور کی تفہیم کے تعلق سے ہمارا درس لگاتار جاری ہے۔ کل کے درس میں ہم سورہ فاتحہ کی شرح اور اس کی تشریح سے فارغ ہو گئے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ الضحیٰ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ قصار الصور میں آغاز ہم نے یہیں سے کہا تھا کہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز سورہ الضحیٰ سے آج قصار الصور کا ہم آغاز کریں گے، اور آج کے درس میں اس صورت مبارکہ کے اندر کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے اس صورت مبارکہ کا ایک اجمالی مفہوم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین اس صورت مبارکہ میں فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ آخرت آپ کے لیے اولیٰ سے زیادہ بہتر ہے۔ عن قریب آپ کا رب آپ کو دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ یتیم کو نہ جھڑکیں یا سوال کرنے والے کو نہ ڈانٹ ڈپٹ کریں، اور اللہ رب العالمین کی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ یہ اس صورت مبارکہ کا اجمالی مضمون تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورت والضحیٰ یا سورت الضحیٰ جیسا کہ اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، یہ 30ویں پارے میں سورہ والشمس اور سورہ واللیل کے بعد واقع ہے۔ اس صورت مبارکہ کے مضمون کو سمجھنے سے پہلے اس کے محل وقوع کے اعتبار سے ایک تمہید آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں
پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس صورت کے مضامین پر گفتگو کروں گا۔ یہ صورت انسان کو یہ بتلاتی ہے کہ تاریکیوں کے کوکھ سے امیدیں جنم لیتی ہیں۔ اماوس کی رات کا سینہ چاک کر کے امیدوں کی نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ تاریکیاں چاہے جتنی دبیز ہو جائیں لیکن وہ روشنیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ ایک وقت آئے گا کہ تاریکیوں کو روشنیوں کے سامنے ماد اٹھانی پڑے گی۔ تو تاریکیوں کے پیٹ سے سانس لیتی ہوئی فجر نمودار ہوتی ہے۔ مصیبتوں کے بعد سے تبدیلی کی امید جنم لیتی ہے، اور یہ جو واقعہ بتایا گیا یہ اللہ رب العالمین کا ایک فطری قانون ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ اس صورت مبارکہ سے پہلے سورہ لیل ہے اور اس سے پہلے سورہ شمس ہے۔ ایک طریقے سے اس کے اندر یہ پیغام دیا گیا کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے نور اور ظلمت کا سنگم رکھا ہے۔ سب سے پہلے والشمس وضحاہا، نور کی تابناکیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ظلمتوں کا جو عنوان مانا جاتا ہے، ظلمتوں کا رمز اور استعارہ مانا جاتا ہے، اس صورت کو ذکر کیا، واللیل اذا یغشا۔ اور پھر اماوس کی رات کے پیٹ سے والضحا نمودار ہوئی، اور ضحا یہ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، جب صبح کا سورج تاریکیوں کے دبیز پردے کو چاک کرتا ہوا نمودار ہوتا ہے اور افق پر اپنی تابانیاں بڑھاتا چلا جاتا ہے اور تاریکیوں کے پردے کو لپیٹتا چلا جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ تاریکیاں چاہے جتنی دبیز ہو جائیں لیکن ان سے پہلے بھی روشنی تھی اور تاریکیوں کے بعد بھی روشنی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تاریکیاں روشنی پر غالب آ جائیں، ظلمتیں نور پر غالب آ جائیں، گمراہیاں ہدایت پر غالب آ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اصول اور دستور کے خلاف ہے، اور اسی لیے سورہ والضحا کے بعد سورہ انشراح کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جیسا کہ امام زمخشری نے کشاف میں اور دیگر مفسرین نے بھی اس قول کو ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ پیغام اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ عسر ایک ہی ہے اور یسر دو ہے، اور اسی لیے کہا کہ ایک عسر دو یسر کو غالب نہیں کر سکتا، اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو جو تنگی ہے، جو ظلمت ہے، جو تاریکی ہے، جو مشقت ہے، جو مصیبت ہے،
وہ مصیبت سے پہلے بھی آسائش تھی اور مصیبت کے بعد بھی آسائش ہے، تاریکی سے پہلے بھی نور تھا اور تاریکی کے بعد بھی صبح صادق طلوع ہونی ہے۔ والشمس واللیل والضحیٰ، آپ دیکھیں قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب اور اس کے پیغام کو سمجھیں۔ شمس سے آغاز ہے اور پھر اس کے بعد یکلخت واللیل آ جاتی ہے، مکمل طور پر تاریکی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پوری دنیا دبیز ظلمتوں کے سائے میں چلی جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ ظلمتیں شمس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے نیست و نابود کر دیتی ہیں؟ سورج کو کوئی چھپا نہیں سکتا، یہ تاریکیاں ایک وقت تک رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد والضحیٰ کے ذریعے سے پھر ایک نئی صبح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ طلوع ہوتی ہے اور ظلمتوں کے قصے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ اس سورت کی ترتیب سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آزمائشوں سے انسان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشیں عارضی ہیں لیکن سکون وہ دائمی ہے۔ بھلے ہماری اور آپ کی آزمائش کا مرحلہ دراز لگتا ہے، چونکہ انسان ناشکرا پیدا کیا گیا ہے، انسان ہڑبڑیا پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد گھبرا جانے والا پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان آزمائشی مرحلے کو بہت دراز سمجھنے لگتا ہے اور اس قدر نا امید ہو جاتا ہے کہ اب خلاصی اور گلو خلاصی کی کوئی سبیل باقی نہیں بچی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ تاریکی کو فنا ہونا ہے، ظلم کو ختم ہونا ہے، زیادتی کو ختم ہونا ہے، آزمائشوں کو کنارے لگنا ہی ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آسانی پر تنگی غالب آ جائے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عسر ایک ہے، یسر دو ہے، اور یسر عسر سے پہلے بھی ہے اور عسر کے بعد بھی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ شرح میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے یسر دو ہے اور عسر ایک ہے۔ بہرحال اس سورۃ الضحیٰ کے آغاز پر یہ سورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان مایوسیوں کے کسی بھی مرحلے کو پہنچ جائے لیکن اسے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سختی اور نرمی، کشادگی اور تنگی، آزمائشیں اور خوشحالی، یہ رب العالمین کی طرف سے آتی رہا کی ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ حضرت انسان پر اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے، آپ کے اوپر پہلی بار یہ چیز پڑی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور انجام کار ہمیشہ نور کے لیے رہا ہے، انجام کار ہمیشہ حق کے لیے رہا ہے، باطل کو مٹنا ہی ہوگا۔ ان الباطل کان زہوقا۔ سورۃ الضحیٰ جس کی تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا اصل پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہوئی، اس کے بعد اچانک وحی کا سلسلہ تھم گیا، اچانک جبریل نے آنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، غم اور پریشان حالی کا شکار ہو گئے۔
اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نور اور چمک سے بھر دے۔ ایسی صورت اتاری جو محبت، رحمت، مانوسیت، رضامندی، اطمینان کے مضامین سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے اس صورت میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تاکہ اس صورت کے عظیم مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس صورت کا نام الضحیٰ یا والضحیٰ دونوں ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ والضحیٰ سے واو سے اس صورت کی شروعات ہوتی ہے، واو القسم سے، تو والضحیٰ بھی کہتے ہیں، الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں کل 11 آیتیں ہیں اور یہ متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس صورت کے شان نزول کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع الصحیح میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 رات قیام اللیل نہیں کیا، تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے محمد، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میں اسے نہیں دیکھتی کہ تمہارے قریب آئے، 2 یا 3 راتیں تو ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی یہ دلخراش باتیں سن کر بے انتہا اذیت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوگوار ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، پاؤ پھٹنے کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، پرسکون ہو جائے، ما ودعاک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جندب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے میں انہوں نے تاخیر کی، ایک مدت نہیں آئے، تو مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو اب بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ مشرکین نے اس قسم کی باتیں کہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت لاحق ہوئی، اور تب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ سورت الضحیٰ، اس کے تعلق سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ وہ روایت یوں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ، جلیل القدر صحابی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر اپنی قوم میں آ کر، اپنے قبیلے میں آ کر اپنی قوم کی امامت فرمایا کرتے تھے، یعنی وہ 2 مرتبہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اقتداء میں نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر آ کر کے اپنی قوم کو وہ وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھانا شروع کیا، اور عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ لے کر شروع ہو گئے۔ اب سورہ بقرہ عشاء کی نماز میں، آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی گھبرا کر کے سلام پھیر گیا اور پھر اکیلے کھڑا ہو کر کے وہ اپنی نماز پڑھنے لگا۔
تو لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز چھوڑ کر اکیلے اپنی نماز پڑھنے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ اے فلان، کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں، میں یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ کو بتلاؤں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر وہ شخص جو الگ ہو کر جس نے نماز پڑھی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کسان لوگ ہیں، دن بھر اپنے باغ میں کام کرتے ہیں، دن بھر تکان کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ معاذ ہیں، یہ آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے سورہ بقرہ لے کر شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ افتان انت؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہلکی سی جھڑکی دی اور اس کے بعد ان کی رہنمائی فرمائی کہ عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا یغشا سبح اسم ربک الاعلی، اس قسم کی صورتوں کو پڑھا کرو۔ تو سورۃ الضحیٰ کا ذکر یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں کیا کہ اس جیسی صورت یا اس جیسی مقدار کو عشاء کی نماز میں عام طور پر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ اور اس سے پہلے کی جو دو صورتیں ہیں ان میں مناسبت کیا ہے۔ اس کے بارے میں تو کچھ آپ کے سامنے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، لیکن مزید تھوڑی سی باتیں امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ لیل اور سورہ شمس، ان تینوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، بہت زیادہ اندرونی طور پر یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مربوط ہیں۔ سورہ ضحیٰ سورہ لیل سے دو طریقوں سے جڑی ہوئی ہے۔ سورہ لیل میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً آخرت اور اولا دونوں ہی ہمارے ہی لیے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت۔ اور سورہ ضحیٰ میں کیا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے اولا سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مناسبت دونوں صورتوں میں۔ اسی طریقے سے سورہ لیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور سورہ ضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ای فترضى انت یا محمد۔ سورہ ضحیٰ میں کیا کہا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو سورہ لیل اور سورہ ضحیٰ کا مضمون آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور وہ بات جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ روشنی کے بعد تاریکی آتی ہے اور تاریکی کے بعد پھر روشنی آنا مقدر ہے، تاریکی کو ہمیشہ کے لیے مسلط رہنا یہ مقدر نہیں ہے۔ اور تاریکی یہ استعارہ ہے مشقت کا، آزمائش کا، مصیبت کا، برے وقت کا۔ تو برا وقت چاہے جتنا لمبا ہو جائے لیکن یقین رکھیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مایوسیوں کے لمحے، آزمائش کے لمحے، مصیبتوں کے لمحے انہیں صبح صادق کے نمودار ہوتے ہی ختم ہونا ہے۔ اماوس کی رات کو ایک وقت مقدر ہے، اس وقت کے آنے کے بعد اسے ختم ہونا ہے اور اس کی کوکھ سے صبح صادق کو طلوع ہونا ہے۔ اب آئیے ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ شرح یا سورہ انشراح میں کیا مناسبت ہے۔ سورہ ضحیٰ کے بعد سورہ انشراح آئی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک۔ جب اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بیان کریں جو اللہ رب العالمین نے ان پر کی ہیں، تو پھر اس کے بعد سورہ انشراح کے اندر اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جن نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر بنتا ہے۔ اس اعتبار سے سورہ انشراح سورہ ضحیٰ سے پورے طور پر اٹیچڈ ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے کی ہیں بڑی بڑی، ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ضحیٰ کی جو صورت ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا ہدف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس بات کا بیان کرنا اور اس بات کا ذکر کرنا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہمیشہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین نے وحی اتاری، اس وحی کا احسان ذکر کیا گیا ہے اس صورت مبارکہ کے اندر، اور اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ وحی کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسیت حاصل ہو اور مومنین کو شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اس صورت مبارکہ کو اگر اجمالی طور پر ہم دیکھیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا ہے، تسلی دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پختگی اور ثبات قدمی دینے کی بات کہی گئی ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک میں اس بات کی دلیل فراہم کی گئی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین اپنے نبی کی حفاظت لگاتار کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ آیت نمبر 9 سے 11 میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرنے کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس صورت کا اجمالی مضمون ہے۔ اب آئیے اس سورت کی آیت کو ذرا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ، والضحیٰ یعنی قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے پاؤ پھٹنے کے وقت کی، یا قسم ہے دن کے آغاز کی، دن کے پہلے حصے کی۔ اللہ رب العالمین کو کسی بات کو کہنے کے لیے قسم کھانے کی چندہ حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین واضح طور پر کوئی بات جب کہے گا تو وہ حق ہوگی، صدق ہوگی، اس میں کسی قسم کا شش و پنج یا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور قسم ہم کب کھاتے ہیں؟ جب اپنی بات کو مؤکد طور پر، تاکیدی طور پر، پختہ انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں کس بات کو پختہ کر کے بیان کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے سامنے بات آئی کہ اس عورت کے قصے میں یا مشرکین مکہ کے قصے میں ان لوگوں نے یہ طعنہ دیا کہ اب اس عورت نے کہا تھا کہ محمد کے شیطان نے محمد کو چھوڑ دیا، مشرکین نے کہا کہ تمہارا رب تم سے خفا ہو گیا، تم سے ناراض ہو گیا، اب تمہارے پاس کوئی آنے وانے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان طعنوں کو سن کر کے اذیت ہوئی، لہذا قسم اسی بات پر کھائی ہے اللہ رب العالمین نے کہ نہیں، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور یہ قسم اسی لفظ کے ذریعے سے کیوں کھائی گئی؟ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ ایک بات ہے کہ مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتی۔ ہم اور آپ دن کی قسم کھانا چاہیں، رات کی قسم کھانا چاہیں، یا کسی چیز کی قسم کھانا چاہیں
نہیں کھا سکتے. ہم اور آپ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جو خالق کل ہے وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، چاہے پھر وہ مخلوق ہی میں سے کسی کی قسم کیوں نہ ہو. اس بات کو آپ جانتے ہیں. البتہ قسم یہاں ضحیٰ ہی کی کیوں کھائی گئی؟ مفسرین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چونکہ جہالت کی تاریکیوں کے کوکھ سے وحی کے نور نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی میں پہنچایا تھا، اور پھر وحی منقطع ہو گئی تھی، یعنی پھر سے لائٹ چلی گئی. جیسے آپ کے بیچ میں لائٹ رہتی ہے اور اچانک لائٹ چلی جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اچانک تھم گیا، جیسے اچانک بجلی کا سوئچ کسی نے آف کر دیا ہو. تو انسان جب روشنی کا عادی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تاریکی کو انگیز کرنا اس کے لیے اور زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ تاریکیوں ہی میں اس کا بسیرا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاریکی کچھ اور طویل ہو جائے. لیکن جس بندے نے روشنی کا چہرہ دیکھ لیا منور، پھر وہ تاریکی کو انگیز کرنا نہیں چاہے گا اور اس کے لیے تاریکی کو انگیز کرنا زیادہ دشوار ہوگا. یہاں الضحیٰ کی قسم کھا کر گویا اس بات کا اشارہ دینا مقصد ہے کہ وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد کی جو تاریکی ہے یہ عارضی تاریکی ہے اور اسے ایک نئی صبح کے ساتھ تبدیل ہونا ہے، طلوع ہونا ہے، اور ایک نئی روشنی کے ساتھ وحی کا سلسلہ آپ کے اوپر جاری ہونے والا ہے. گویا وہ ایک جھلک تھی جو آپ کے سامنے پہلے پیش کی گئی، اور اب جو وحی آپ کے سامنے جاری ہوگی وہ ضحیٰ کی طرح سے ہوگی جو لگاتار سورج چڑھتا ہی چلا جائے گا، جس میں پھر بیچ میں کوئی تاریکی آنے والی نہیں ہے. گویا والضحیٰ کی قسم یہ اس بات کا اشاریہ بھی ہے کہ اب جب وحی کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ لگاتار جاری رہے گا. یہاں سے مناسبت نکلتی ہے. تو والضحیٰ کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت کی، اور رات کی قسم کھائی جب وہ تاریک ہو جائے اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پرسکون ہو جائیں اور نقل و حرکت لوگوں کی تھم جائے. اللہ رب العالمین نے تاریکی کی بھی قسم کھائی، روشنی کی بھی قسم کھائی، یہ بتلانے کے لیے کہ تاریکی بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے اور روشنی بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور تاریکی یہ عارضی ہے اور اس کو روشنی سے مات کھانی ہی ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. ما ودعک ای ما ترکک. ما ودعک کا ترجمہ کیا ہوا کہ نہیں چھوڑا آپ کو. ترکک کا معنی ودع، ودع یعنی ترک. ما ودعک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں چھوڑا، ربک آپ کے رب نے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. وما قلا، وما قلا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا، نہ ہی آپ سے دشمنی مول لی، نہ ہی آپ سے ناراض ہوا، جیسا کہ مشرکین نے اس وقت کہا جب وحی کا سلسلہ بیچ میں کچھ دنوں تک کے لیے منقطع ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کے لیے آخرت کی زندگی، آخرت لغوی طور پر ہر بعد میں آنے والے کو کہا جاتا ہے. ہر بعد میں آنے والی زندگی وہ آخرت ہے، اور اولا وہ جو پہلے آنے والی. تو کہا کہ آخرت کی، اس کا ظاہری مفہوم کیا ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما دے، چاہے وہ منقطع ہونے کے بعد ہی دے، نئے سرے سے اس کو دینا شروع کر دے، پھر بھی دنیا کی نعمتیں رو بزوال ہیں. دنیا کی نعمتوں کو
ایک دن فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ نعمتیں چاہے جیسی بھی ہوں، لیکن اس دنیا کی نعمتوں کو زوال ہونا ہے، ان کو ختم ہونا ہے، ان کو فنا ہونا ہے۔ تو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں کی جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اس کو دوام حاصل ہوگا، ان کو دوام حاصل ہوگا۔ اور اس دنیا کی نعمتیں چاہے جیسی بھی ہوں، جتنی عظیم ہوں، جتنی عظیم الشان بھی ہوں، لیکن ان کو فنا ہے۔ اس اعتبار سے آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی اس دنیاوی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ رب العالمین عن قریب آپ کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی، کہ آپ خوش ہو جائیں گے ان عطیات کو لے کر جو اللہ رب العالمین آپ کو دے گا اور آپ کی امت کو دے گا۔ یہاں پر آپ دھیان دیجئے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آیت میں یہ کہا گیا کہ ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ فترضا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس جگہ پر فرمایا ہے کہ یہاں پر آپ کو دینے سے مراد آپ کو اور آپ کی امت کو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فکر اپنی امت کے لیے ہوا کرتی تھی، اپنے دین کے لیے ہوا کرتی تھی، اپنی قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، جن کے درمیان بھیجے گئے ہیں ان کے متعلق ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کا یہاں فرمانا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ عن قریب اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی امت کو وہ کچھ عطا کرے گا، وہ کچھ عطا کرے گا، وہ کچھ دے گا کہ جس سے آپ کو خوشی لاحق ہوگی اور آپ مکمل طور پر رضامند جس سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اللہ رب العالمین یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ان کو دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عطا کا سلسلہ تھمے گا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب خوش ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ضحیٰ کی قسم کھائی ہے، خبر کو موقع ذکر کرنے کے لیے، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس لیے تاکہ مشرکین کا جو گمان ہے اس پر اللہ رب العالمین رد کرے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وحی کی روشنی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اب وہ چراغ گل ہو چکا ہے، وہ شمع اب بجھ چکی ہے، اب وہ دوبارہ فروزاں نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر ان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ شمع فروزاں ہوگی، چاہے تم چاہو چاہے تم نہ چاہو، تمہاری ناکیں خاک آلود ہو جائیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھا کر ان کے گمان کو، ان کے واہمے کی تردید کی ہے۔ ضحیٰ کا جو وقت ہوتا ہے یہ سورج کی روشنی کے پھوٹنے کا وقت ہوتا ہے، پاؤ پھوٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ اشارہ ہے وحی کے نزول کی تمثیل کی طرف کہ کس طریقے سے جہالت کی دبیز ظلمتوں اور تاریکیوں کے بیچ سے وحی کا نور نمودار ہوتا ہے اور پھر افق میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ جس طریقے سے وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا اور جاہلیت کی تاریکیوں کو
جزیرے عرب سے بھی دور کیا، اور پھر اس کے بعد لگاتار اس کا نور پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہر چہار دانگ عالم کو اپنے نور سے منور کر دیا اور اپنی ضیا پاشیوں سے روشن کر دیا۔ واللیل، لیل کی قسم کیوں کھائی؟ لیل کی قسم ایک تو اس لیے کہ تاریکیوں کی طرف اشارہ کیا جائے، چونکہ نور کا صحیح تصور ظلمت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ نور کی صحیح معنویت تاریکی کے مقابلے ہی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ رات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا وقت ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرأت قرآن کے ذریعے سے قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور یہی وہ وقت ہوا کرتا تھا جس میں مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قریب تھے، وہ چپ کے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہی ہے، جیسا کہ شان نزول میں گزرا، کہ وہی قرات نہ سننے کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا مارا تھا۔ تو گویا رات کا تذکرہ یہاں پر اس اعتبار سے بھی کیا گیا ہے کہ قرات قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کا قیام اللیل رات کو ہوتا تھا، وہ انشاءاللہ پھر جاری ہو جائے گا اور وحی پھر سے آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ اشارہ کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دو قسم کھائی ہے یہاں پر۔ ایک تو ضحیٰ کے وقت کی، ضحیٰ اور لیل یہ دونوں ٹائم پیریڈ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ ضحیٰ دن کا نقطۂ آغاز ہے اور لیل یہ رات کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ضحیٰ اور لیل ان دو وقتوں کی قسم کھائی ہے۔ ان دو وقتوں کے اندر جو فضیلت والے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اللہ نے یہ قسم کھائی ہے۔ صبح کا تو اس طور پر کہ صبح کے وقت میں صبح و شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں، صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے، صبح کے اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ چکتے تھے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے، اوراد پڑھتے رہتے تھے، وظیفے پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ دن روشن ہو جاتا تھا، سورج بلند ہو جاتا تھا۔ ان سے ایک بار اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ روزانہ بغیر کسی ناغہ کے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہذہ غدوتی لو لم اتغد هذه الغدوہ سقطت قوایا، یہی تو میرا ناشتہ ہے، یہی تو میرا ناشتہ ہے، اور اگر میں ناشتہ نہ کروں تو میرے اعضاء کمزور پڑ جائیں گے، میرے جو اعضاء و جوارح ہیں یہ کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناشتے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اطباء بھی کہتے ہیں کھانے میں سستی آدمی کر لے پر ناشتہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، حکیموں کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ ناشتہ راجاؤں والا کرنا چاہیے، اور دوپہر کا کھانا متوسط طبقے کا کھانا چاہیے، اور رات کا کھانا فقیروں والا کھانا چاہیے۔ تو ناشتے کی جو اہمیت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان اوراد کو کہتے ہیں کہ یہی تو میرا ناشتہ ہے، اگر میں ناشتہ نہ کروں تو میرے قوا ضعیف پڑ جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس صبح کے وقت کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ والوں کے لیے خاص طور پر وہ اس وقت کو کس قدر اہم اور غنیمت سمجھتے تھے۔ اسی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے تم میں سے ہر شخص کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر تسبیحہ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور ان تمام کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جائیں گی۔ یہ روایت
امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے۔ تو یہ چاشت کی جو 2 رکعتیں ہیں جس کی یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے، یہ اسی وقت میں ادا کی جاتی ہے جس وقت کی قسم رب العالمین نے کھائی۔ قیام اللیل کا معاملہ، واللیل اذا سجا، قیام اللیل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل کی اہمیت ہے۔ تو ان دونوں وقتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، ان دونوں وقتوں کی عظمت کی وجہ سے بھی، ان دونوں وقتوں کی کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فضیلت والے اعمال رکھے ہیں وہ بھی ان دونوں وقتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا خاص وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات میں آسمان دنیا پر اترتا ہے، جب آخر کی 1/3 رات، آخری تہائی رات جب باقی بچتی ہے، اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کے دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی بخشش کر دوں۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ تو ان اوقات کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کی وجہ سے بھی ان کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ قیام اللیل کا وقت یہ اللہ رب العالمین سے قربت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العالمین سے انسان کو چاہیے کہ قیام اللیل اس وقت کو بیدار ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے کہ اللہ رب العالمین اچھائیوں پر اسے قائم و دائم رکھے۔ اس وقت کی جو عبادت ہوتی ہے، اس عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ انسان اس وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جب مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ وہ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، جب اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب ریاکاری کا اندیشہ بالکل نہیں ہوتا، جب ساری کائنات اینڈی پڑی سو رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ لذت فریاد کو بھی پاتا ہے۔ اور قیام اللیل کی لذتوں کو اقبال نے بھی اپنے کلام میں جگہ بجگہ ذکر کیا ہے۔ سحر خیزی کی اہمیت اور عظمت کو اس نے بھی اپنی شاعری کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ واقعی یہ وقت جو مناجات کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل وقت ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں ہم اور آپ اس وقت ہیں۔ اس مہینے میں کم از کم ہم سحری کے وقت میں بیدار ہو جاتے ہیں۔ اگر سحری کے وقت میں کچھ پہلے بیدار ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سر بسجود ہو کر دعا کریں، اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کریں، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ سال بھر یہ چیز رہنی چاہیے، لیکن ماہ مبارک کے اندر بطور خاص۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ انسان کو ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رات کا جو قیام ہے، قیام اللیل، اگر ہم اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو اختیار کریں، تو اس کے لیے چند وسیلہ ہیں، چند ذرائع ہیں جن کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے بار الہ، تو ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے توفیق دے وہی اس عظیم نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ گناہوں کا کرنے والا قیام اللیل کی توفیق نہیں دیا جاتا، اور جو شخص دن میں اچھے اعمال کرتا ہے وہی شخص رات کو اللہ کے رب کے حضور، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا پینا
بہت زیادہ نہ کرے، اس لیے کہ جب انسان بہت زیادہ ٹھونس لے گا اپنے پیٹ کے اندر تو پھر اس کے اوپر بوجھل پن طاری ہو جائے گا اور نیند، بھاری نیند اس کے اوپر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ محنت کا کام نہ کرے انسان، اس لیے کہ بہت زیادہ محنت کا کام کرنے کے بعد پھر اس کے اعصاب کمزور پڑ جائیں گے اور نیند گہری آئے گی اور پھر وہ قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کے لیے اٹھنے میں معاون چیزیں جو ثابت ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد انسان تھوڑی دیر آرام کر لے، اور اسی طریقے سے قیام اللیل پر جو مدد کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ کہ انسان موت کو یاد کرے اور اپنی امیدوں کی ڈور کو مختصر کرے، شارٹ کرے، اور یہ چیز انسان کو عمل کی طرف مہمیز کرے گی۔ اور انسان جب لمبی چوڑی آرزوئیں اور حسرتیں پال لیتا ہے تو پھر وہ انسان سستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کرنے دھرنے کے لیے کوئی چیز آمادہ نہیں کرتی۔ اور اسی طریقے سے قیام اللیل کی فضیلت میں جو آیتیں اور جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان کو سننا بھی قیام اللیل کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جواب قسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ضحیٰ کی قسم کھائی، لیل کی قسم کھائی، یہ اس کا جواب ہے۔ یعنی والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، قسم کس بات پر کھائی گئی؟ اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ قسم اور مقسم میں کیا مناسبت ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بات کہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کی عبارت کو نقل کر دوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم میں جو چاشت کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، چاشت کے وقت کی روشنی کی قسم کھائی گئی ہے، جو اماوس کی تاریک رات کے بعد نمودار ہوتی ہے، اس قسم پر غور کریں اور مقسم علیہ پر غور کریں۔ اور وہ مقسم علیہ کیا ہے؟ وحی کی روشنی، وحی کی وہ روشنی جو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے کے بعد پھر آپ کے پاس دوبارہ جاری ہو گئی، جس کے رکنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہا تھا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چاشت کے وقت کی روشنی اور وحی کی روشنی کے درمیان مناسبت پائی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے دبیز رات کی تاریکی کے بعد صبح صادق طلوع ہو کر روشن سورج اپنا دیدار کراتا ہے، ایسے ہی فترت وحی کے درمیان جو تاریکی چھا گئی تھی، اس تاریکی کو، اس ظلمت کو وحی کے نور نے پھر آ کر کے منور کر دیا، جیسے سورج رات کو منور کر کے دن بنا دیتا ہے۔ یہ مناسبت پہلی ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے رات کی تاریکی کو پھاڑ دینے والا دن کی روشنی سے یہ وہی ہے جو جہالت کی تاریکی کے دبیز پردوں کو پھاڑ دیتا ہے، چاک کر دیتا ہے وحی کی روشنی سے۔ یعنی جس طریقے سے اس ظاہری تاریکی کا دبیز پردہ چاک کر کے سورج کو جو نکالنے والا ہے، وہی جہالت اور شرک کی تاریکی کے دبیز پردے کو چاک کر کے نور، وحی کے نور سے اس کو منور کر دینے والا ہے۔ یعنی دونوں ہستیاں ایک ہیں۔ جو ذات والضحیٰ والی ہے وہی ذات یہاں وحی کو دوبارہ جاری کرنے والی ہے۔ انسانوں کی ظاہری تاریکی سے جس طریقے سے سورج کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کا مداوع کرتا ہے، ایسے ہی انسان کی باطنی تاریکی کو، جہالت اور شرک کی تاریکی کو اللہ رب العالمین وحی کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ ایک مناسبت یہ، اور دونوں ایک ہی ذات کا کرشمہ ہے۔
ایک تیسری چیز یہ امام ابن القیم نے ذکر کی کہ اس آیت سے، اس قسم سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ اس کائنات کو تاریکی میں نہیں چھوڑ سکتا، تاریکی کو سرمدی نہیں بنا سکتا۔ قرآن نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو سرمدی بنا دے تو پھر تم سوؤ گے کب، اگر رات کو سرمدی بنا دے تو تم کام کب کرو گے، یہ ساری باتیں قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو گویا سرمدیت نہ تو دن کے لیے ہے اور نہ رات کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے رات کی جو ظلمت ہے اس کو ایک متعین وقت تک کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ دن کی روشنی سے پاش ہو جائے اور دن کی روشنی آ جائے اور لوگ اپنے کام کاج کو کر سکیں دن کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے مخلوقات کی مصلحت کو دیکھ کر کے رات کو دن سے بدل دیتا ہے، ایسے ہی مخلوق کی جہالت اور گمراہی کی تاریکی کو اللہ رب العالمین باقی نہیں رکھ سکتا، مخلوق کو ہمیشہ جہالت میں اور ظلمت کے اندر باقی نہیں رکھ سکتا بھٹکتے ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیتا ہے وحی کے نور کے ذریعے سے، نبوت کے ذریعے سے، جو ان کی دنیا کے لیے بھی سود مند ہے اور آخرت کے لیے بھی سود مند ہے۔ تو گویا یہ مناسبتیں ہیں اس قسم میں اور جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے ما ودعک ربک وما قلی کے اندر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ذکر کیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، ودع کا لفظ خاص طور سے کیوں ذکر کیا گیا؟ کوئی اور لفظ بھی تو آ سکتا تھا، کوئی اور لفظ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، ترکہ ہی کہہ سکتا تھا۔ مثال کے طور پر فی غیر القرآن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ما ترکک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ ترک یترک کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ما ودعک، اور ودع یودع تودیعا، کسی کو الوداع کہنا، اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ الوداع لوگ کہتے ہیں کہ کبھی الوداع نہ کہنا، تو یہاں اللہ رب العالمین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع نہیں کہا۔ یہ مضمون اصل میں بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا جو رشتہ ہے، اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے، اللہ رب العالمین کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ وحی ہمیشہ اب جاری رہے گی، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے لطف ہے اور تعظیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ وداع جو ہوتا ہے وہ احباب کے درمیان ہوتا ہے۔ چھوڑنا تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے دشمن کو بھی چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہو، لیکن وداع آپ اپنوں کے درمیان سے ہوتے ہیں، اپنوں کے درمیان سے رخصت کرنے کو الوداع کہنا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین گویا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ تو اپنے ہیں، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو ہم الوداع کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو گویا ودعک کے اندر جو تحبب ہے، جو اس کے اندر محبت ہے، جو اپنائیت ہے، جو لطف ہے، جو عظمت ہے، وہ عظمت ترک کے اندر، ترک کے لفظ میں نہیں ہے۔ اور یہاں سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ودع کا لفظ استعمال فرمایا جو احباب کے درمیان ہوتا ہے، ترک کا لفظ نہیں استعمال کیا جو مطلق چھوڑنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ شیخ جمال الدین قاسمی نے محاسن التاویل کے اندر اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آئیے ایک چیز آگے، ما ودعک کی بات تو سمجھ میں آ گئی، آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما قلی، وما قلی۔ اصل اگر عربی عبارت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہنا یہ چاہیے تھا
فی غیر القرآن، مثال کے طور پر اگر قرآن کے علاوہ میں ہو تو اس طرح کی جگہ پر کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما ودعک ربک وما قلاک، کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. قلا کا ضمیر لوٹتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن یہاں پر آیت کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا. قلا قلا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر نہیں لائی گئی، بلکہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. قلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قلا کا معنی ہوتا ہے ابغض یبغض، دشمنی کرنا. ما قلا ما ابغض، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ سے بغض نہیں پالا، آپ سے دشمنی مول نہیں لی جب سے آپ سے محبت کیا ہے. اس لیے کہ ضد کی نفی اس کے ضد کے اس کے نفی کا کمال، اس کے نفی کے کمال کو ثابت کرتا ہے. تو ما ابغضک یعنی آپ سے محبت کو اللہ رب العالمین نے چھوڑا نہیں ہے، آپ سے محبت کبھی ختم اللہ کی نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے آپ کو برابر محبوب رکھا ہے اور آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے. یہاں پر قلا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضمیر ہے وہ نہیں لائی گئی، اس میں دو حکمت بیان کی جاتی ہے. مفسرین نے دو حکمت بیان کی. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے دشمنی نہیں کی، آپ کی ضمیر پر بھی ابغضا کے لفظ کو مسلط نہیں کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا پہلو سامنے رکھا جائے کہ لفظوں ہی میں صحیح، نفی ہی میں صحیح، لیکن اللہ کی دشمنی کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر کے ساتھ جوڑا جائے، یہ مناسب نہیں لگا. ایک بات یہ کہی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ ما قلا، قلا عام چھوڑ دیا گیا کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا. ناراض ہوا یعنی نہ آپ سے ناراض ہوا اور نہ آپ کے طریقے پر چلنے والوں سے قیامت تک کبھی ناراض ہوگا. اگر کاف کی ضمیر وہاں پر لے آئی جاتی تو پھر یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو جاتا مانا. لیکن اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تسلی دینا تھوڑی نہ مقصود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک کے لیے یہ صورت تسلی دیتی ہے، پوری امت کے لیے تسلی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا. تو گویا اللہ رب العالمین یہاں پر امت محمدیہ کے ہر فرد سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ بھیا اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں اور اللہ تم سے ناراض نہیں ہوا. اللہ تم سے ناراض یعنی اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے کہ غیر اس کو درندوں کی طرح سے نوچیں، بھپوڑیں، کھائیں، لقمہ بنائیں، نوچیں. اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہونے دے گا. وما قلا، اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوا. جو آزمائشیں ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو جائے لیکن غلبہ انہی کو ملے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہی غالب آ کر رہیں گے. اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا. یہ پیغام اس عام سیاق میں اگر وہاں ضمیر ہوتی تو لیا جانا دشوار ہوتا، اس لیے کہا کہ وما قلا، کاف نہیں استعمال کیا. لتشمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن سار علی ہدیہ فتکون بذلک عامۃ للمسلمین، تاکہ یہ عدم قلا یا آپ اللہ رب العالمین کا ناراض نہ ہونا، اللہ رب العالمین کا دشمنی نہ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شامل ہو جائے اور ہر اس شخص کے لیے شامل ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا آپ کے امتیوں میں سے. تو گویا یہ قلا کی جو نفی ہے یہ آپ کے لیے بھی ہوئی اور عام مسلمانوں کے لیے ہوئی جو آپ کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والا ہے. اب یہاں پر میں سوچتا ہوں کہ اس وقت کا درس میں روک دوں. اس کے بعد سے جو آیات باقی رہ گئی ہیں
انشاءاللہ ان کو اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے پیغام کو سمجھنے اور ان سے جو دروس و عبر ملتے ہیں، اللہ رب العالمین ان میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن عظیم کو ہمارا سفارشی بنائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے خلاف سفارشی نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اس کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن ہی کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے اور ہمارا عمل اس کی تعلیمات کے مطابق بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو جو ہماری عبادت کے اعمال ہیں اس ماہ مبارک میں، اللہ رب العالمین ان کو شرف قبولیت بخشے۔ پھر ملتے ہیں اگلے درس میں نئی آیتوں کے ساتھ اور نئی تفہیم کے ساتھ اور نئی تشریح کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔